نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سلسلہ وار گفتگو سلسلہ وار درس پاک سورۃ نساء سے آیا مقدسہ نمبر 15 سے لے کر 18 تک 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور عورتیں کوئی اگر برا کام کر بیٹھتی ہیں تو پس ان پر تم 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پس وہ اگر 4 کے 4 گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس تم ان کو روک لو اپنے گھروں میں،
حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے، موت کا وقت ان کا پورا ہو جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ آسان فرما دے، نکال دے۔ مراد یہ کہ اگر کماری ہیں تو ان کے لیے شادی کا بندوبست ہو جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو کسی تقریب میں ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں، وہ گھروں میں رہیں، شوہر جو ہے وہی ادھر ادھر ان کا کام کرے، شوہر ہی جائے، وہ گھروں میں پابند ہو کے رہیں، اور ایسے ایذا نہ دو کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ تم ان سے لین دین بیٹھنا اٹھنا ان کے سے ترک کر دو، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو گھروں میں رکھو اور پردے میں رکھو، بس آئندہ کے لیے ان کا غیر مردوں سے ملنا ملانا بالکل بند ہو، سوا محرم رشتوں سے، بھائی ہے، باپ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان رشتوں کے علاوہ کسی سے وہ نہ ملیں۔ یہ محرم رشتے ہیں، شوہر سے دیور سے بھی نہیں مل سکتی، جیٹھ سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ ہم میں جو کمبائن فیملی ہیں، یہ عجیب سا ایک تخیل ہندوستانی پایا جاتا ہے، اور دیور جیٹھ جو ہے اپنا حق سمجھتا ہے اپنی بھاوج کے پاس بیٹھنا اٹھنا، بات چیت کرنا۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ محرم رشتہ نہیں۔ محرم رشتوں میں خامند، بھائی، سگا بھتیجا، بھانجا سگا، بہن تو پھر بہن ہی ہو تو عورت، اور تو کوئی بھی اس میں جائز ہے، چچا سگا، ماموں سگا، یہ سارے محرم رشتے ہیں۔ خامد کے علاوہ ہر وہ رشتہ جس سے نکاح جائز نہیں، وہ محرم رشتہ ہے، وہ محرم رشتہ ہے، اور جس سے نکاح جائز ہو وہ غیر محرم ہے۔ بس عمر کا بھی اس میں کوئی تقاضا نہیں، جس سے نکاح کرنا جائز ہے وہ غیر محرم ہے، اور جس سے نکاح کرنا خامد کے علاوہ جس سے نکاح کرنا جائز نہیں وہ محرم ہے۔ محرم رشتوں کے علاوہ عورت اپنے گھر میں پابند اس کو کر دیا جائے، وہ کسی کو نہ ملے۔ اسی طرح تقریبات میں بھی اس کو لے جانا منع ہے۔ یہ اس کی وہ غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح واللذان یأتیان منکم فآذوہما، اگر مرد بھی تم میں سے کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی سزا دی جائے۔ منکم فآذوہما، اس کو بھی اور اس کے ساتھ جو اس نے کام ایسا کیا ہے اس عورت کو بھی، دونوں کو سزا دی جائے۔ فَإِن تَابَا، سزا ہونے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد اگر پھر تو توبہ کر لیتے ہیں اور دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کو کرنے دو۔ فَعَارِضُ عَنْهُمَا، بس تم ان سے درگزر کرو، ان دونوں سے، ان کو وہ کام کرنے دو۔ اور اگر سزا سے پہلے ہی آپ ان دونوں کو
اس بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ سزا میں تو تھوڑا سا لوگوں میں تشہیر ہو جائے گی. اگر ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں ہی کر دو بس. مرد ہے اس کے ساتھ دوسری عورت ہے. واللذانی یاتیانی منکم فآذوہما. پس مرد اور عورت اگر دونوں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں پھر ان دونوں کو سزا دی جائے. بس اگر وہ صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پھر آپس میں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، فعارضوا، پھر ان سے تم تھوڑا سا درگزر کرو، عنہما، ان دونوں سے درگزر کرو. ان اللہ کان تواب الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. کتنا پیارا قرآن پاک کا اسلوب اور ہمیں ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ اللہ نے بیان فرمایا. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول فرمانے والا اللہ ہی ہے. توبہ کو قبول کرنا اللہ پر ہے. تم دلوں کے بھید نہیں جانتے، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے. اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور آپس میں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو کر دو. للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور اپنی ناسمجھی کی بنا پر ایسا کر بیٹھے ہیں. ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، لوٹتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں، جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، یا ان پر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. ان کی توبہ کو اللہ قبول فرمانے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، بندوں کا کام ہے ان کو دونوں کو اکٹھا کر دیں بس. انتقام بعض دفعہ ہم میں جہالت بھری ہوتی ہے، یا عورت اور مرد سے غلطی ہو گئی، ہم اب دوسری جگہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگلا شوہر اسے وہ اچھا نہیں سمجھتا تو پچھلا شوہر جس سے اس کا دل وابستہ ہوتا ہے وہ اس کی ٹانگ لگائے ہوئے پھر خرابی کرتے رہتے ہیں. آگے کی خرابی سے بچو، پچھلی خرابی سے بچو. جس کے ساتھ اس کا مسئلہ دونوں مرد اور عورت کا ہو گیا ہے ان دونوں کو آپس میں ہی رہنے دو. باقی توبہ قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہوا ہے، یہ قرآن پاک نے کہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی علیم ہے اور حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور جو لوگ برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر شادی شدہ بھی ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی برائی جو ہے نا بہت بری، بہت بڑی برائی ہے. ان کی توبہ بھی قبول نہیں. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جانتے بوجھتے پھر کھے کھاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ بھی قبول نہیں. وہ اتنے برے، اتنے گندے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ ان کو پابند اس طرح کرو کہ ان کو موت آ جائے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی تبت الآن، نہ کہا اس آدمی نے کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہیں وہ مرا حالانکہ وہ کافری ہے، یعنی اپنی گناہ پہ ڈٹا ہوا ہی ہے. یموتون وہم کفار،
مرا ہے اس بات پر کہ وہ ابھی اس نے توبہ ہی نہیں کی. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما. تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. اب ان آیات مقدسات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جھلکتی ہے، سختی بھی ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں. جو ڈٹ جاتے ہیں ان کو اللہ نے کافر کہا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں فوری طور پہ معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور مرد دب تک وہ اپنی غلطی پہ ڈٹے رہتے ہیں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور اسی پہ مر جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہی مر گئے تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان آیات مقدسات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے اور اس کی توبہ کی، اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کر لو. پوشیدہ کی ہے تو اس کو اجاگر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گی. دونوں عورت اور مرد دونوں اپنی جگہ عہد کریں آئندہ ہم یہ بات کا کام نہیں گندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک معاف فرمانے والا ہے، غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس سے بھی یہ خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے اور ہر اس رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو. ہر اس راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان جھوٹے نبیوں یہ بھی امتحان ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان جہل اجاڑ جہل جن کو پڑھنا بھی نہ آتا ہے، جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، ان کو ہم میں سے ہی کچھ نہ کچھ وہ ان سے بھی جہل ہوتے ہیں، وہ بھی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور قرآن کی مجید کی کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں ایک ایسی کتاب رکھی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ بغیر وضو بھی نہ چھوئیں. کافر اگر بغیر وضو چھوتا ہے تو پڑھ کے اللہ تعالیٰ اسے اسلام دیتا ہے تو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے تو وضو سے چھوئے گا، تو طہارت سے چھوئے گا. بیلا جو چھونا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمانے والا ہے کیونکہ قرآن پاک کی اشاعت عام ہے. کافر کوئی لیتا ہے تو اس کو دو، عیسائی لیتا ہے تو اس کو دو. قرآن پاک کی اشاعت عام کرو. یہ ایسی پابندی نہ لگاؤ کہ کافر اس کو چھو نہیں سکتا اور عیسائی اس کو چھو نہیں سکتا، یہودی چھو نہیں سکتا. چھو سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. ہو بس اس امید پہ یہ دو تحفے قرآن پاک کے کہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے وہ راہ ہدایت پر آ جائے. احمد عیسیٰ تو قرآن پاک سے روکتا ہے، قرآن پاک کی دلائل غلط قسم کی بیانات کر کے، اس کو صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا. ہر جگہ جہاں حمزہ پہلے آ جائے یعنی الف یا حمزہ جس کو زبر ہو وہ اس کو کیا کہتا ہے. ایسا جہل آدمی ہے، اس کے ماننے والے اس سے بھی جہل ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.